ناظرین آداب، خبر نامے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ سب سے پہلے اس بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ جل جیون مشن کے تحت ملک میں 15 کروڑ سے زیادہ گھروں کو نل کے ذریعے پانی فراہم کیا گیا ہے۔ جل شکتی محکمے لوک سبھا میں بیان۔ سرکار جل جیون مشن کے تحت جموں کشمیر کے ہر گھر کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کی وعدہ بند۔ عمر عبداللہ۔ جموں اور کشمیر کے ڈویژنل انتظامیہ کو مرکزی سولر پاور اسکیم کے تحت سولر پارکس کے قیام کے لیے اراضی کی نشاندہی کرنے کی چیف سیکرٹری کی ہدایت، اور ملک سے بچوں کی شادی کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے 100 دن کی سرگرم بیداری مہم کا خواتین اور بچوں کی بہبود کی مرکزی وزیر کے ہاتھوں آغاز۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سرکار نے کہا ہے کہ جل جیون مشن کے تحت 15 کروڑ سے زیادہ گھروں کو نل کے ذریعے پانی کا کنیکشن فراہم کیا گیا ہے۔ لوک سبھا میں سوالوں کے وقفے کے دوران ضمنی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے جل شکتی محکمے کے وزیر سی آر پاٹل نے کہا کہ مزید 4 کروڑ گھروں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جل جیون مشن ہر کنبے کو نل کے ذریعے پانی کا کنیکشن فراہم کرنے کا ایک اہم پروجیکٹ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سال 2019 میں اس کا آغاز کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ سرکار جموں کشمیر کے عوام کو پینے کے صاف پانی کی سہولت فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ہدف کو حاصل کرنے میں جل جیون مشن ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ آج بڑگام ضلع کے گڈ ستھو ماچی باغ علاقے میں 11 جل جیون مشن اسکیموں کے ساتھ ایک نئے فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کرنے کے بعد لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یوٹی کے دیہی علاقوں کے لوگوں کو گھر گھر نل پہنچانے کا کام شدت سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی، ایم ایل اے چاڑورا، ایم ایل اے خان صاحب بڑگام کے علاوہ جل جیون مشن کے ڈائریکٹر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج جموں کشمیر لائٹ انفینٹری ریجیمنٹل سینٹر سری نگر میں اگنی ویروں کے 6 بیچ کے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کی۔ انہوں نے آج پاسنگ آؤٹ پریڈ پر پاس آؤٹ ہوئے اگنی ویروں کو اپنی ٹریننگ مکمل کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ اگنی ویر ملک کی خدمت میں اپنا کلیدی رول نبھائیں گے۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں آج ایک تقریب پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایس آر او 43 اور آر اے ایس 2022 کے تحت مستحقین میں نوکریوں کے آرڈر تقسیم کیے۔ اس موقع پر کشمیر کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے 54 مستحق افراد کو یہ آرڈر فراہم کیے گئے۔ اس موقع پر وزیر جاوید احمد رانا، کشمیر کے ڈویژنل کمشنر اور دیگر افسران موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر کہا کہ پالیسی فریم ورک کے تحت ایسے افراد کو نوکریاں فراہم کی جا رہی ہیں۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے جموں اور کشمیر کے ڈویژنل انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ دونوں صوبوں میں سولر پارکس کے قیام کے لیے اراضی کی نشاندہی کرنے کے کام میں صورت لائیں۔ وہ آج جموں میں ان دو صوبوں میں نئی اور قابل تجدید توانائی کی مرکزی وزارت کی سولر پارکس اسکیم کے تحت یہ پارکس قائم کرنے کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے بلائی گئی ایک میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی محکمے کے اس ضمن میں خاکہ تیار کرنے کے اب تک کے کام کی سراہنا کی۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ اس سلسلے میں آپسی تال میل کے ساتھ کام کر کے اس بات کو یقینی بنائیں کہ جموں کشمیر یہ پارکس جلد قائم کر سکے۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا۔ 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 خائبر او پی سی گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے۔ خائبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ کشمیر کی سخت سردیوں کا اصلی امتحان صرف ایکوا ٹیک کے پی پی آر پائپس اور فٹنگز کے لیے۔ جرمن ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ ہر امتحان کو کرتے ہیں پار۔ سردیوں کا جو بھی رخ ہو، ایکوا ٹیک کا فلو کبھی نہ رکتا۔ جرمن ٹیکنالوجی کا کمال، بہترین پانی کا نظام، سب کی پہلی پسند ایکوا ٹیک۔ ایکوا ٹیک پانی کے سلیوشنز میں لیڈر۔ آج ہی اپنائیے اور پائیے پرفارمنس اور بھروسے کا وعدہ۔ پھر سے آپ سب کا استقبال ہے۔ ممبر اسمبلی حضرت بل سلمان علی ساگر نے آج تحصیلدار خانیار کے ہمراہ خانیار جا کر وہاں آگ متاثرین میں 20 لاکھ روپے کی رقم کے امدادی چیک تقسیم کیے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 2 ہفتوں کے اندر تمام سرکاری لوازمات مکمل ہونے کے بعد متاثرین کو پورا معقول معاوضہ فراہم کیا جائے گا۔
मेंबर असेंबली ईदगाह मुबारक गुल की क़यादत में आज तहसील ऑफिस ईदगाह में एक अवामी दरबार का इनेकाद हुआ। दरबार में काफ़ी तादाद में मकामी लोगों और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों के कई मसाइल ज़ेर गौर आए। मुबारक गुल ने लोगों के मसाइल को बगौर सुनकर उन्हें यकीन दिलाया कि तरजीही बुनियादों पर मसाइल के अजाले के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने इस मौके पर ईदगाह और नवाकदल के लिए मैरिज हॉल तामीर करने और ईदगाह पार्क को तोसी किए जाने का भी ऐलान किया। MLA ईदगाह ने बाद में चाय दोब सफाकदल में ड्रेनेज सिस्टम का इफ्तिताह किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला व MLA जडीबल तनवीर सादिक ने आज अलमगीरी बाजार चौक में अहल बैत के नाम से जदीद तरीन खत्ताती फवारे का संग बुनियाद रखा, जिस पर 23 लाख रुपए सर्व किए जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने इलाके में जारी तमाम प्रोजेक्टों का जायजा लिया और मुतल्लिकीन को इन प्रोजेक्टों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में जम्मू कश्मीर के हर सू तरक्की का जाल बिछाया जा रहा है। MLA देवसर पीरजादा फिरोज अहमद शाह ने आज जल जीवन मिशन के तहत वहां 150 लाख रुपए रकम की लागत से तामीर की गई एक वाटर टैंक का इफ्तिताह किया। उन्होंने महकमा R&B की तरफ से तामीर किए गए कुलगाम फ्रिस्टल रोड का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों की बदौलत इस खत्ते में रहने वाले लोगों की देरी न मांगें पूरी होंगी। उनके हमरा जल शक्ति कुलगाम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी थे। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत सोसे ने आज त्रेहगाम ब्लॉक का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने इलाके में जारी मुख्तलिफ तामीराती कामों का जायजा लेने के अलावा अफसरान और आम शहरियों से बात की। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू कुपवाड़ा पीरजादा मुमताज़ अहमद और दीगर अफसरान उनके हमरा थे। इस दौरान उन्होंने लोगों को दस्तियाब तिब्बी, तालीमी और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। बाद में त्रेहगाम में उन्होंने देही तरक्यात महकमे के अफसरान की एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में उन्होंने MG नरेगा, ADF और SBM वगैरह स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। जिला पुलवामा के ADC डॉक्टर शेख मोहम्मद अशरफ ने आज संगरवनी के कबायली तबके से ताल्लुक़ रखने वाले 65 तरक्की पसंद किसानों को 2 बसों के जरिए मुशाहिदे और तरबियती टूर के लिए जाऊरा श्रीनगर रवाना किया। ये प्रोग्राम बागवानी की मरबूत तरक्की के तहत मुनक्किद किया गया। इन किसानों को रवाना करने से पहले ADC ने उनके साथ बातचीत की और उन्हें बागवानी शोबे में पैदावारियत को बढ़ावा देने के लिए जदीद तौर तरीकों को अपनाने को कहा ताकि उनकी आमदन में इजाफा हो सके। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 120वीं सालगिरह के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद सागर, अब्दुल रहीम राथर और दीगर लीडरों पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। इन लीडरों का कहना है कि शेर कश्मीर ने यहाँ के अवाम को बावकार जिंदगी मैसर कराने के लिए हमेशा अपनी जद्दोजहद जारी रखी। वाज़ेह है कि मरहूम की सालगिरह कल यानी 5 दिसंबर को मनाई जा रही है। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों और शोर की आलूदगी पर रोक लगाने के सिलसिले में आज SSP रूरल कश्मीर RP सिंह और DSP ट्रैफिक काजी गुंड M असलम ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर एक मुहिम चलाई। इस दौरान कई कमर्शियल गाड़ियों से प्रेशर हॉर्न्स को जब्त किया गया। ये मुहिम हाईवे पर मीर बाजार, खड़वनी और मुल्हिका मकामात पर चलाई गई। मुहिम के दौरान गुज़श्ता 3 रोज़ में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरों को 30 चालान किए गए। SSP रूरल कश्मीर ने DD न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा है कि प्रेशर हॉर्न्स इस्तेमाल करने वाले गाड़ी वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मौसम सरमा के दौरान छाती के इन्फेक्शन में इजाफा होता है। COPD और अस्थमा के मरीजों को इस मौसम में खास एहतियात बरतने की ज़रूरत है। डॉक्टरों ने ऐसे मरीजों को मशवरा दिया है कि वो माकूल गर्मी का इंतजाम रखने के साथ साथ कमरों के अंदर वेंटिलेशन को यकीनी बनाएं। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि लोगों को इस मौसम के दौरान अच्छी मिकदार में पानी पीने के अलावा सब्जियाँ और फल वगैरह खाने चाहिए। मशहूर झील वुलर में इन दिनों मेहमान परिंदों की चहचहाहट सुनने को मिल रही है, क्योंकि हज़ारों मेहमान परिंदे मौसम सरमा की आमद के साथ ही यहाँ वारिद हुए हैं। ये परिंदे सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से हर साल यहाँ आते हैं। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके ये परिंदे मौसम सरमा के दौरान वुलर आकर इसकी शान में 4 चांद लगाते हैं। हुकाम ने लोगों से कहा है कि वो इन परिंदों को तंग ना करें और परिंदों की इस कुदरती आमाजगाह के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। तारीख में पहली बार जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ने पहलगाम की आड़ू वादी के बुलंद मकामात पर 2 रोज़ा पैराग्लाइडिंग फेस्ट का एहतमाम किया, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले 30 पायलट्स कम पैराग्लाइडर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हेम चंद्रा ने कहा कि आड़ू वादी दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले पैराग्लाइडर्स को अपनी तरफ मुतवज्जह कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों का एहतमाम जनूबी कश्मीर के दूसरे मकामात पर भी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर अदर बैकवर्ड क्लासेस एसोसिएशन ने यूटी में
OBCs کے لیے ریزرویشن کی شرح میں اضافہ کرنے کا مطالبہ دہرایا ہے۔ سری نگر میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ یہاں بھی OBCs ریزرویشن کیٹیگری سرٹیفکیٹ نیشنل کمیشن فار بیکورڈ کلاسز کے رہنما خطوط کے مطابق اجرا کیے جانے چاہیے۔ چند دن پہلے اننت ناگ میں اسٹریٹ لائٹس خراب ہونے کی خبر دوردرشن نیوز سے ٹیلی کاسٹ ہونے کے بعد میونسپل کونسل اننت ناگ نے مذکورہ اسٹریٹ لائٹس کو ٹھیک کرنے کا کام در دست لیا ہے۔ ٹریڈرز فیڈریشن اننت ناگ کے چیئرمین نے اس خبر کو ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے دوردرشن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ کی بھی ستائش کی ہے۔ جنتا دل یونائیٹڈ کے صدر GM شاہین نے وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی ہے کہ وہ جموں کشمیر میں امسال سیاحتی شعبے کو ہوئے نقصان کے مد نظر ایک خصوصی ریلیف پیکیج فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ سیاحتی شعبے سے جڑے ہزاروں کنبے بدحالی کا شکار ہوئے ہیں۔ خواجہ بازار، کاک محلہ اور نائد قدر علاقے کے باشندوں نے فوڈ، سول سپلائز اور امور صارفین و تقسیم کاری کے محکمے سے اپیل کی ہے کہ مذکورہ علاقوں کے لیے الگ سے ایک فوڈ سٹور قائم کیا جائے تاکہ ان علاقے کے لوگوں کو بنیادی سہولت گھروں کی دہلیز پر ہی میسر ہو سکے اور خانیار کے نزدیک قائم فوڈ سٹور پر صارفین کا رش کم ہو جائے۔ وائلڈ لائف محکمہ نے آج علی گنڈ ترال میں 2 ریچھوں کو پکڑ لیا ہے۔ محکمے کے اہلکاروں نے بتایا کہ مقامی لوگوں کی طرف سے اطلاع ملنے کے بعد یہ کارروائی انجام دی گئی۔ خواتین اور بچوں کی بہبود کی مرکزی وزیر انپورنا دیوی نے بال وواہ مکت بھارت مہم کے 1 سال مکمل ہونے پر ملک سے بچوں کی شادی کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے 100 دن کی سرگرم بیداری مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کے تحت اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور پنچایتوں میں بیداری کی سرگرمیوں سے متعلق مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انپورنا دیوی نے کہا کہ سرکار نے سال 2030 تک ملک سے بچوں کی شادی کا سلسلہ ختم کرنے کا ہدف رکھا ہے۔ کشمیر کے ایک سرکردہ براڈ کاسٹر اور شاعر مجید ناصر کل مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ دوردرشن کے بترات اور کرشی درشن پروگراموں میں اکثر کمپیئر کے طور کام کر چکے ہیں۔ ان کے انتقال پر کئی ادبی اور ثقافتی تنظیموں نے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہیں اپنے آبائی گاؤں ہاکورہ بدسگام میں سپرد خاک کیا گیا۔ ٹنگ مرگ بارہمولہ کے گوہر علی لون کو زرعی شعبے میں اپنی شاندار خدمات کی بنا پر ہندوستان کی ٹاپ 40 نوجوان زرعی کامیاب شخصیات میں منتخب کیا گیا ہے۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں اپنی بہترین کارکردگی اور جدت طرازی سے جموں کشمیر کا نام روشن کیا ہے۔ وادی بھر میں سردی کی لہر بدستور جاری ہے، جس کی وجہ سے رات کے درجہ حرارت میں نمایاں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں آج رات سے کل صبح تک بالائی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی بارش یا برفباری ہونے کا امکان ہے، جبکہ 6 اور 7 دسمبر کو موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ 8 دسمبر کو مطلع ابر آلود رہ سکتا ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ خبروں سمیت DD کشر کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم، ویوز اینڈرائیڈ اور iOS پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر فالو کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔